السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، انسان کی زندگی خوشیوں، غموں، امیدوں اور آزمائشوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کبھی زندگی آسان لگتی ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ لیکن جو بات اکثر ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تکلیف دے کر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ اسے نوازنے کے لیے آزماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ گویا انسان کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، وہ کسی نفرت یا سزا کے طور پر نہیں آتی، بلکہ بندے کو پاک کرنے، مضبوط بنانے اور اس کے ایمان کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب ہم کسی آزمائش سے گزرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن حقیقت میں اللہ بندوں کو آزماتا ہے، ان بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ آزمائش تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ دعا کرے، روئے، عاجزی کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کسی کو سکون مستقل نہیں ملتا۔ کبھی مال کی آزمائش ہے، کبھی صحت، کبھی رشتوں کی، کبھی دل کے سکون کی۔ لیکن آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں تکلیف میں مبتلا رہے، ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، لوگ انہیں چھوڑ گئے، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہی الفاظ تھے: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا اور اسے دوبارہ نعمتیں عطا کی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے پہلے سے زیادہ نوازتا ہے۔ زندگی میں جب بھی دکھ، مصیبت یا محرومی آئے، یاد رکھو وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ انسان کی نظر بہت محدود ہوتی ہے، وہ صرف ظاہر دیکھتا ہے، لیکن اللہ دلوں اور انجام کو دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوا، مگر اللہ کے نزدیک وہ دراصل ایک نئی نعمت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 72 دروازے کھول دیتا ہے، بس انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ مثلا ایک ماں جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ امتحان مشکل ہوگا، مگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر ترقی کرے، اس کا ایمان مضبوط ہو اور اس کی منزل جنت بنے۔ جب تم کسی مشکل میں ہو اور دل میں درد اٹھتا ہو تو سمجھ لو اللہ تمہیں نوازنے والا ہے، وہ تمہیں گناہوں سے پاک کر رہا ہے اور تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ صبر دراصل ایمان کی جان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود ہمارے ساتھ ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس سے بڑھ کر سہارا نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب سے بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ ان کے بچے دنیا سے چلے گئے، وہ طائف میں پتھروں سے زخمی کیے گئے، مکہ میں ظلم برداشت کیا، لیکن ان کے لبوں پر صرف یہ دعا تھی: اے اللہ، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک اللہ راضی ہے باقی سب بے معنی ہے۔ کبھی تم دیکھو گے کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے،
جو تمہارے اپنے تھے وہ تمہیں تنہا کر دیں گے، مگر یہ تنہائی دراصل تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب سب چلے جاتے ہیں تب صرف اللہ باقی رہتا ہے۔ جب دل ٹوٹے، امید ختم ہو جائے، تب اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار میں جواب دوں گا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے آنسو کہاں جاتے ہیں؟ وہ زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیرا بندہ رو رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے وہ لکھ رہا ہوں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل نے نہیں سوچا۔ اللہ کی رحمت کبھی دیر سے آتی ہے مگر وہ ہمیشہ آتی ہے۔ کبھی وہ تمہیں دکھ کے ذریعے سنوارتا ہے، کبھی محرومیوں کے ذریعے تمہیں پاک کرتا ہے، کبھی خاموشی کے ذریعے تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ اور آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا سے نہیں بلکہ اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے۔ جب تم سب کھو دیتے ہو تم صرف اللہ کو پاتے ہو، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، جیل میں قید کیا گیا، مگر وہ ہر حال میں صبر کرتے رہے اور آخرکار اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی آزمائش کا انداز، وہ بندے کو نیچے لے جا کر اوپر اٹھاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں آزماتا ہے وہ تمہیں نہ صرف نواز رہا ہوتا ہے بلکہ تمہیں قابل نوازش بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو کوئی تکلیف، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہر آنسو، ہر دکھ، ہر مشکل دراصل ایک نعمت ہے۔ اللہ تمہیں دکھ دے کر تمہارے گناہوں سے پاک کرتا ہے، وہ تمہیں رو کر دعا کرنے والا بندہ بناتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب تم دعا مانگتے ہو اور وہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے، لو وہ سب جو تم مانگ رہے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، نہیں ملتا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، حالانکہ اللہ دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ صحیح وقت پر دعا تمہارے حق میں سب سے بہتر نتیجہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ میرا مانگنا ہی کافی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر میں مانگ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ جب تم مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ دنیا دینا نہیں چھوڑتا ہے، بس کبھی وہ تمہیں پہلے بدل دیتا ہے تاکہ تم اس کی نعمت کے قابل ہو جاؤ۔ زندگی کی ہر آزمائش ایک سبق دیتی ہے، کبھی وہ تمہیں شکر سکھاتی ہے، کبھی صبر، کبھی دعا، کبھی خاموشی، اور جب یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ انعام کے طور پر وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا نصیب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے نوازتا ہے تاکہ تم زیادہ دیر اس کے قریب رہو۔ اگر سب آسانی سے مل جائے تو بندہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تب وہ رب کے سامنے جھک کر کہتا ہے یا اللہ میرے سوا کوئی نہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب میرے اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کی آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ تمہیں صبر کا تاج پہناتا ہے، ایمان کی طاقت دیتا ہے اور تمہارے دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ اپنے پیارے بندوں کو دنیا کی تکلیف سے نہیں بچاتا بلکہ انہیں اس کے ذریعے بلند کرتا ہے۔ تمہارا دکھ تمہاری دعا بن جائے، تمہارا صبر تمہارا انعام بن جائے، اور تمہاری آزمائش تمہارے جنت کا راستہ بن جائے، یہی اللہ کا انعام ہے۔ لہٰذا جب زندگی میں آزمائے جاؤ تو گھبراؤ نہیں، مسکرا کر کہو میرے رب کا شکر ہے وہ مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جب آزماتا ہے تو دراصل تمہیں چن رہا ہوتا ہے، سنوار رہا ہوتا ہے اور نوازنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم نے کیا سبق لیا ہے کہ اللہ ہمیشہ خاموش نہیں رہتا، وہ تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکن سنتا ہے، اور پھر ایک دن ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں تم دروازے دیکھے ہی نہیں ہوتے۔ کبھی مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے صرف کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، بس وقت آنے کا انتظار کرنا ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے جو تم نے صرف یقین سے مانگا تھا۔
صبر کرو، یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو، رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلنے والے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔